اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، میرے پروردگار بنا دے، ھذا بلدا، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وارزق اہلہ، اور عطا کر رزق اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں کا، میوہ جات کا، من آمن منہم باللہ، جو بھی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر۔ قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فامتعہ، پس اسے بھی میں نفع دوں گا، قلیلا، تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر لوں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت بری ہے جگہ لوٹ جانے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب کہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، دیواریں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی، ربنا، اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، ہمارے پروردگار قبول کر لے ہم سے، انک، بے شک تو، انت السمیع العلیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا، ہمارے پروردگار، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں، مسلمین لکا، اپنا تابعدار، فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک ایسی امت، مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں سکھا دے احکام، وتب علینا، اور ہم پہ متوجہ ہو اپنی رحمت سے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہے توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، اور بھیج دے ان میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، عظیم الشان، یتلو علیہم، جو پڑھیں ان کے اوپر، آیاتک، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائیں انہیں کتاب، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک ستھرا کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہے غلبے والا، حکمتوں والا۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا، اب مزید انہی کا ذکر ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، بیٹے دیے حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب سے پہلے بیٹے، پہلی اولاد آپ کے ہاں، کم و بیش 90 سال کی لگ بھگ عمر تھی، اس و ڈیڑھ عمر میں بیٹا۔ اب جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اسے لے جاؤ، اس کی ماں کو، اور فلاں جگہ انہیں چھوڑ دو۔ یہاں جس جگہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے پاس ایک درخت تھا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر کے آئے، بالکل نو مولود بچہ، اس کی ماں اور آپ 3 آدمی تھے۔ یہاں ٹھہرے آپ، اور اس کے بعد جب جانے لگے تو پانی کا ایک مشکیزہ، کھجور سے بھرا ہوا ایک تھیلا یہ انہیں دیا اور خود رخصت ہونے لگے، اور فرمایا تم یہیں رہو۔ آپ کی جو بیوی تھیں حضرت ہاجرہ، جن کے بطن سے آپ کے ہاں بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا ہمیں آپ یہاں رہنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم یہاں کس کے ساتھ رہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں، جنگل ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت نہیں تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے شاید طوفان میں ختم ہو گئی تھی اس کی عمارت، نشانات ختم ہو گئے تھے، اس کی جو بنیادیں ان پر ریت آ گئی تھی، یہ ریت کا علاقہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں ٹھہرا دو انہیں۔ اب جب واپس ہونے لگے تو بیوی نے کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ یہ آپ کس کے حکم پہ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ عجیب آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو اس بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے، تو والدین کو اور والد کو تو اس عمر میں اولاد ملے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی کا سفر، آپ نے واپسی کا رخ کر لیا، پیچھے پیچھے بیوی، بھئی کس کے کہنے پہ آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ خاموش ہیں ابراہیم علیہ السلام، جواب نہیں دیتے۔ اور آپ کو تو اللہ نے ایمان کا بڑا اونچا معیار دیا تھا، اور جیسے اس سے پچھلے درس میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کے امتحانات میں ڈالا آپ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ان میں ایک امتحان یہ بھی تھا کہ بیٹے کو اس جنگل میں چھوڑ دو، بیابان میں، ورنہ ایک باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت اور پھر بڑھاپے میں بیٹا ملے اس کی محبت، کون جس کو اس محبت کا احساس نہیں ہوتا؟ لیکن اللہ کا حکم ہے۔ بیوی پوچھ رہی ہے، آپ خاموش ہیں، تو بیوی بھی چونکہ نبی کی تھی تو پھر خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ ایسے تو نہیں کوئی کام کرتے، تو خود ہی بولی، فرمایا اللہ امرک بہا، کیا اللہ نے یہ کرنے کو کہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیں؟ تو ایسے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے جب سنا تو فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر میرا یقین ہے کہ اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ چونکہ عورت کا ایمان تھا، اس لیے عورت کے اندر دین کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ گھر کا نظام، اس کو سنبھالنا، یہ
دین کی سوچ بوجھ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور خامد کے حقوق ادا کرنا، خامد کے دین میں اس کا مددگار بننا، جب تک اپنے اندر دین نہ ہو یہ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ سنا کہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ایسے کر رہے ہیں تو فرمایا پھر اذا لا یضیعنا، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بڑا جگرا تھا اس عورت کا بھی، دودھ پیتا، گود میں بچہ ہے، دنیا جہان کا کوئی انسان اس علاقے میں نہیں ہے، اکیلی عورت، جنگل اور ڈر خوف ہے کسی درندے کا، کوئی درندہ جانور آ کے بچے کو نقصان نہ دے۔ اب چند دن گزرے تھے کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور جو پانی کا مشکیزہ تھا وہ بھی ختم ہو۔ آپ کو اندازہ ہے مکہ معظمہ کی گرمی کا، وہاں کے موسم کی خشکی، سردی میں بھی سردی نہیں ہوتی، اتنا خشک اور گرم موسم ہے وہاں کا۔ دسمبر جنوری اس میں بھی سردی نہیں ہوتی، گرمی کا موسم، اے سی اس موسم میں بھی چلتے ہیں وہاں کے اندر، دسمبر جنوری میں اے سی وہاں پہ چلتا ہے۔ اب اس عالم میں کوئی چھت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، ایسے ریت پہ پڑی ہوئی، ایک درخت ہے بس اس کا سایہ دن کو اس میں تھوڑا آرام کا موقع مل جاتا۔ ہمارے زمانے کوئی عورت ہوتی تو رو رو کے مر جاتی، اور خامد کو چھوڑتی نہ، اس کو جانے ہی نہ دیتی۔ خوشی سے خامد ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا، بھائی اللہ کے حوالے آپ جائیں، ہم اللہ کے حوالے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اور بڑے اطمینان سے پھر اپنے بچے کو سنبھالا۔ جب کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا، بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کوئی خوراک کھائے گی تو بچے کو دودھ ملے گا، بچے کو بھی پانی پلانے پینے کی ضرورت ہے، ماں کو بھی ضرورت ہے۔ اب پانی ختم ہو گیا، پریشان ہو گئی، اب کیا کروں، اور پانی کوئی ہے بھی نہیں یہاں قریب قریب۔ تو بیٹے کو ایک جگہ، یہ صفا مروہ کی جو دو پہاڑیاں ہیں، حاجی لوگ عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں بھی چکر لگاتے ہیں، سعی اس کو کہتے ہیں۔ صفا سے شروع ہوتے ہیں، مروہ کی طرف جاتے ہیں، پھر مروہ سے واپس صفا میں آتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ جو صفا مروہ مروہ صفا، یہ جو دوڑ ہے، یہی حضرت حاجرہ اس خاتون کی یاد کو اللہ نے رکھا ہوا۔ قربانیاں جس قدر بڑی تھیں تو اللہ نے عزتیں اور شانیں بھی اسی قدر بڑی دی ہیں، اس لیے دین کے لیے جو شخص قربانی دیتا ہے اللہ اس کو بڑی عظمت سے نوازتے ہیں۔ قربانی دی۔ اب حضرت حاجرہ پانی کو تلاش کرنے میں لگیں تو بچے کو نیچے لٹایا ہموار جگہ پہ نچائی میں، اور صفا پہاڑی بلندی پہ تھی، اس کے اوپر چڑھ کے نظر دوڑانے لگیں کہ ادھر ادھر دیکھوں، کہیں کوئی قافلہ ہو ان سے پانی لے لیں، یا کوئی کہیں دور دراز پرندوں کے بیٹھنا اٹھنا اڑنا اور بیٹھنا نظر آئے تو اندازہ ہو کہیں پانی ہو تو میں جا کے پانی لے آؤں، اور بچے کو پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، کہیں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے۔ پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہے، اور پھر خیال آتا ہے کہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، کہیں کوئی جانور درندہ آ کے بچے کو چیر پھاڑ نہ دے، پھر پہاڑی سے دوڑتی ہوئی نیچے اترتی ہیں، آ کے بچے کو دیکھتے ہیں، تسلی ہوتا ہے بچہ محفوظ ہے، پھر مروہ کی طرف بھاگتی ہیں۔ وہاں مروہ پہ چڑھ کے پہاڑیاں تھیں، یہ دونوں صفا بھی پہاڑی تھی، مروہ بھی پہاڑی، وہاں چڑھ کے دیکھتی ہیں کہیں سے کوئی نشان پانی کے یا کسی آدمی کے نظر کچھ بھی نہیں، پھر واپس بچے کی طرف دوڑتی ہیں۔ پھر اللہ سے عرض کی، یا رب العزت تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو ادھر اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، اور ایڑیاں زمین پہ زور زور سے مارے۔ بچہ جب تڑپتا ہے تو ایڑیاں زمین پہ رگڑتا ہے، بچے کی فطرت ہے۔ تو جہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ لگ رہی تھی وہیں پہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنا پاؤں آ کر کے رگڑا، تو یہاں سے اللہ نے ایک پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور پانی اس سے نکل آیا۔ تو حضرت حاجرہ نے اس پانی سے اپنی ضرورت کو پورا کیا، بچے کو
پانی دیا، مشکیزہ جو ساتھ تھا وہ مشکیزہ پانی سے بھر لیا، اور یہ پانی اپنی جگہ سے پھوٹ کے پھیلنے لگا۔ تو حضرت حاجرہ نے اس کے ارد گرد بنی بنانی، جیسے ہمارا پانی جب پھیلتا ہے تو اس کو بنیاں بنا کے سائڈوں پہ رکاوٹ بنا کے اس کو روکا جاتا ہے تاکہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، جیسے تالاب بنایا جاتا ہے۔ تو جو اس پانی کو روکنے لگی، تو روکنے کو زمزم کہتے ہیں۔ یہ جو زمزم کا پانی ہے، یہ چشمہ اس موقع سے پھوٹا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیوں سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایڑی جہاں پہ رگڑی، جہاں اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی تھی، وہاں سے چشمہ اللہ نے نکالا، اور حضرت حاجرہ اس کو روک رہی تھی، اور فرمایا زمزم زمزم کا معنی رک جا رک جا، تو اسی سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت حاجرہ نے اس کو محفوظ کیا، اور یہ ایک تالاب کی شکل میں، چشمے کی شکل میں پانی یہاں محفوظ ہو گیا۔ اتفاق سے اسی اثناء میں یہاں سے ایک قبیلہ بنو جرہم کا اس کا گزر ہوا۔ وہ پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے اس راستے سے، لیکن پانی کوئی زندگی کا نشان آثار نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے گزر کے چلے جاتے، لیکن اس دفعہ جب آئے تو دیکھا پانی کا چشمہ ہے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں کیونکہ یہاں پانی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا شاید پہلے زمانوں میں جہاں پانی ہوتا تھا اس جگہ کو لوگ اہمیت دیتے تھے، چونکہ اس وقت پانی زمین سے نکالنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا تھا۔ اب تو مشکل نہیں، مشینیں نکل گئی ہیں، پانی آپ آسانی سے زمین سے نکال لیتے 1-2 دن میں۔ اس دور میں پانی نکالنا کوئی آسان کام نہیں، خاص کر عرب میں جہاں زمین میں پتھر ہی پتھر ہے اور بہت گہرائی میں پانی ہے۔ آج بھی مکہ مدینہ میں اپنی زمین میں پانی نہیں ہے، وہ سمندر کا پانی لا کے استعمال کرتے ہیں۔ تو پانی کو بہت غنیمت سمجھا، اور انہوں نے مائی صاحبہ سے پوچھا کہ مائی صاحبہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں، تو آپ نے کہا بھئی ٹھہر جاؤ، اللہ کی نعمت پانی ہے، تم یہاں رہنا چاہتے ہو رہ جاؤ۔ یہ قبیلہ بنو جرہم اس پانی کے چشمے پہ انہوں نے آ کے اپنا مسکن بنا لیا، ڈیرا ڈال لیا۔ یہ کافی تعداد میں یہ لوگ تھے بنو جرہم کے۔ تو مائی صاحبہ نے بھی اچھا سمجھا کہ چلو کچھ سنگ تو بنا ہے، انسانی آبادی کی کچھ صورت تو بنی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے، یہاں پھر ایک نظام آبادی کا بن گیا، اور یہ عرب لوگ تھے بنو جرہم۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے پھر عربی زبان سیکھی۔ آپ کی زبان تو عربی نہیں تھی، عراق سے آئے تھے، عراق کی زبان کردی تھی یا کوئی اور زبان تھی، لیکن یہ طے ہے کہ آپ کی زبان عربی نہیں تھی، اور یہ لوگ بنو جرہم کے عرب تھے۔ تو ان سے پھر آپ نے عربی زبان سے پھر بڑے ہوئے حضرت اسماعیل، اور اسی قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی بھی ہوئی تھی۔ تو اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو چھوڑا، پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے کہ دیکھیں خیر خبر لیں بیٹے کی اور بیوی کی۔ آئے، دیکھا آبادی ہے، بڑے خوش ہوئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر یہاں موجود ہے، تم اس کی تعمیر کرو۔ تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر وہ جو بیت اللہ کی بنیادیں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تھا یا فرشتوں نے جب اس کو تعمیر کیا تھا، وہ بنیادیں چونکہ ریت کے نیچے دب گئی تھیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو ان بنیادوں کی نشاندہی کروائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لیا، اس وقت یہ بڑے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، ساتھ لیا، اور باپ بیٹا اس کی تعمیر میں جت گئے، اور اس کی تعمیر فرمائی آپ نے۔ اور تعمیر کرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کے مکہ کے لوگوں کے لیے، اس شہر کے لیے دعائیں فرمائیں، ان کا ذکر ہے دعاؤں کا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے پروردگار بنا دے، ھذا بلدا، اس شہر کو، آمنا، امن والا، چونکہ اب اس میں آبادی ہو چکی تھی اس لیے آپ نے فرمایا اس شہر کو
امن کی جگہ اس کو بنا دے، جیسے کل میں بیان ہو چکا، فرمایا مثابۃ للناس، اے اللہ اس جگہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنا دے۔ اور اب فرمایا امن کی جگہ بنا دے، وارزق اہلہ، اور عطا کر رزق اس کے رہنے والوں کو من الثمرات، پھلوں میووں سے۔ روٹی نہیں مانگی، پھل مانگے، پھلوں سے ان کو رزق عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی اسی دعا کا نتیجہ، اس کی برکات ہیں۔ آپ کے ملک کا پھل پیدا ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں ملتا، آپ کی مارکیٹ میں نہیں آتا، لیکن وہ پھل مکہ اور مدینہ میں آپ کو ملتا ہے۔ پوری دنیا کے علاقوں کے جو بہترین پھل ہوتے ہیں اعلیٰ، وہ ان ملکوں میں شاید ان کے باسیوں کو نہ ملے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو ملتے ہیں، اور ارزاں نرخوں پہ، سستے، بہت مہنگے نہیں ہیں، بہترین اور مناسب ریٹ میں وہاں ملتے ہیں۔ اور یہ برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، اور عطا کر اللہ رزق اس کے اہل کو، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، من آمن منہم باللہ، ان کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ چونکہ پچھلے درس میں گزر چکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پیشوائی جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ میری اولاد کو بھی دینا، تو اللہ نے اس میں یہ فرمایا تھا، اے ابراہیم میں یہ نعمت ظالموں کو، جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوں، ان کو نہیں دوں گا۔ تو اسی ڈر سے اب فرمایا کہ رزق دینا، لیکن ایمان والوں کو۔ ڈرے ہوئے تھے نا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ ظالموں کو نہیں میں دوں گا یہ نعمت پیشوائی کی، اب اس لیے ایمان والوں کی قید لگا دی۔ لیکن یہ معاملہ ذرا اور تھا، وہ نعمت دین کی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ صرف ان کو دوں گا میں جو اس کے حل ہوں گے۔ یہ دنیا کی نعمت ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اور رزق میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ میں اپنوں کو دوں گا بیگانوں کو نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا من آمن، ان کو دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ نے جواباً فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا من کفر، ابراہیم وہ معاملہ اور تھا، یہ اور ہے، یہ رزق کا مسئلہ ہے اور میں رب ہوں، اور یہ ساری میری مخلوق ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اللہ نے فرمایا من کفر، اور جو کافر ہوا فہمت عقل، اس کو بھی میں یہ رزق دوں گا۔ رزق کا معاملہ میں نے یہ صرف مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ شاید یہ رزق اللہ نے کافروں کے لیے ایمان والوں سے زیادہ رکھا ہے۔ اور جس نے کفر کیا فہمت قلیلہ، اس کو بھی میں نفع دوں گا، فائدہ دوں گا دنیا کا، لیکن ہوگا قلیلہ، تھوڑا سا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی چونکہ تھوڑی سی ہے، اور یہ صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ہوگا، اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جتنی بھی لمبی زندگی دنیا کی ہو، تھوڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے زندگی 1450 سال یا 1400 سال کی زندگی دی تھی، اور پھر بھی اس زندگی کے بارے میں آپ نے یوں فرمایا کہ اتنی لمبی زندگی میں نے پائی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسی زندگی ہے جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، یا ایک مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے آپ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ فرمایا اتنی لمبی زندگی بھی یوں محسوس ہوتی ہے جیسے ایک دروازے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ ثم استر، پھر فرمایا کہ آخر میں انہیں کھینچ لے جاؤں گا الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے وہ لوٹ کر جانے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے کہ یاد کرو وہ وقت جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، دیواریں۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ اصل میں بنیاد کو کہتے ہیں، اور جب بنیادوں سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں تو دیوار کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر یا اینٹیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اینٹ کے ساتھ اینٹ کو جوڑتے جاتے ہیں، پھر اوپر ایسے جوڑ، یہ جو جوڑتے ہیں نا پتھر کے ساتھ پتھر، اینٹ کے ساتھ اینٹ، اس کو ردہ کہتے ہیں۔ یہ ردے پہ ردے رکھے جاتے ہیں اور اس سے دیواریں بلند ہوتی ہیں، اس کو اصل میں قاعدہ، ردے کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، دیواریں، من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی تھے۔ اور
پتھر اللہ نے بھیجا تھا جس کو آج کل مقام ابراہیم کا کہا جاتا ہے، اس پہ آپ کھڑے ہو کے دیواریں بناتے رہے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما لے ہم سے یہ ہمارا عمل۔ انسان جتنا بڑا عمل کر لے اللہ کی بارگاہ کے لیے، لیکن اس میں یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کی جتنی عظمت شان ہے، شاید مجھ سے یہ عمل اس شان کے مناسب نہ ہو سکا۔ اپنی کوتاہی کو ملوز رکھنا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں، اللہ کی شان عالی کے مناسب ہوا کہ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہمارا یہ عمل جیسا کیسا ہم نے کیا اس کو قبول فرما لے ہم سے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہے سننے والا جاننے والا، سب کی سننے والا تو ہے، ہر ایک کی ہر وقت دور و نزدیک سے یہ تیری صفت ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اور دعا فرمائی اے ہمارے پروردگار اور بنا دے ہمیں مسلمین لکا، ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں بھی امتن، ایک ایسی امت پیدا فرما، مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو۔ یہ اس امت کی بشارت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کی بشارت دی ہے، مسلمۃ لک، فرما بردار امت، اس لیے اس امت میں کثرت سے لوگ اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ وارنا مناسکنا، مناسک کہتے ہیں حج کے احکام اور مسائل کو، اور ہمیں سکھا اللہ مناسکنا، اس بیت اللہ شریف کے اعمال کے احکامات، اور بیت اللہ کے اعمال حج عمرہ ہیں، ان کے احکام کو مناسب کہتے ہیں، مناسک کہتے ہیں۔ وتب علینا، اور ہم پہ اللہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما، انک انت التواب الرحیم، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما کہ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے۔ آگے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے اپنا بیٹا یہاں چھوڑ کے ایک آبادی کی بنیاد رکھ دی اور یہ اب شہر بنتا جا رہا ہے، اے اللہ یہاں کے باسیوں میں جو بعد کی نسلیں ہوں گی ان میں ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ ہے، ربنا، ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، اور بھیجنا ان میں سے، یعنی اس آبادی کے ان میں فیہم، اس آبادی کے اندر، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، منہم، جو انہی میں سے ہوں، یعنی اس آبادی کے وہ ایک فرد ہوں، آبادی کا ایک حصہ ہوں، انہی میں سے، انہی کی جنس سے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کی منشا رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا وہ نبی اس قوم کے فرد ہوئے، انہی کی جنس سے ہوئے، کیونکہ انسانی آبادی میں انسان اور بشر رسول اور نبی بھیجنا ہی یہ حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ نبی نے لوگوں کی تربیت کرنا ہوتی ہے، تو جب دونوں کا مزاج ایک ہو، فطرت ایک ہو، تو پھر تربیت ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ نبی اپنی امت کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتے ہیں، اور نمونہ تبھی بن سکتے ہیں جیسے امت کے جو بشری تقاضے ہیں وہی بشری تقاضے نبی کے ہوں، اور نبی ان میں اللہ کی منشا اور رضا کو دکھائے کہ اس عمل میں اللہ کی منشا یہ ہے، اس عمل میں خدا کی رضا یہ ہے، تو اس لیے امت اور اس کا نبی یہ ایک ہی جنس سے اللہ نے رکھے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا بیان آتا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا انسان اور بشر ہونا یہ ان کی شان کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اصل شان ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے عظیم تر مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا، تو انہی میں سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ ہاں البتہ پیغمبر عام سے انسان نہیں ہوتے، پیغمبر عام سے بشر نہیں ہوتے، بلکہ بشر میں سید البشر ہوتے ہیں، انسانوں میں فخر انسان ہوتے ہیں، نبیوں کی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، ان کو عام انسان نہ سمجھا جائے، عام حیثیت میں ان کو نہ شمار کیا جائے۔ جیسے پتھر ہوتا ہے، اب پتھر ایک عام ہے جس کو آپ تعمیرات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک پتھر یاقوت بھی ہے، اور ایک پتھر ہیرا بھی ہے،
ہیرا بھی پتھر ہے، یاقوت بھی پتھر ہے، ایک عام تعمیرات میں سڑکوں میں استعمال ہونے والا بھی پتھر ہے۔ اب نام میں سب مشترک ہیں، لیکن جو یاقوت اور ہیرے کی حیثیت ہے وہ کوئی عام پتھر کی تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نبی کی مثال ہے کہ پیغمبر ہوتے تو اپنی ذات میں بشر اور انسان ہیں، یہ ذات میں سب کے ساتھ مشترک ہیں، لیکن عظمت، شان، مرتبے اور مقام میں عام انسان اور پیغمبر، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے گلی، راستے، مکان میں استعمال ہونے والے پتھر اور یاقوت پتھر میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایسے عام انسان اور پیغمبر انسان میں بھی زمین آسمان کا درجوں کا فرق ہے۔ رسول منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم، جو تلاوت کریں ان پر آیات کا، تیری آیتوں کی، یعنی تیری آیتیں، تیری کلام پڑھ کے انہیں سنائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بیان ہے، اور آپ کے جو فرائض منصبی ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جو پیغمبر ہے اللہ تو ان میں بھیجنا، کیونکہ مکہ، اس کی آبادی یہ ساری پھر اسی خاندان سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور قبیلہ بنو جرہم سے آگے چلے، یہ مکہ کے سب لوگ انہی کی نسل سے ہیں، اور اسی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ایک عظیم الشان پیغمبر دے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کوئی اور نبی نہیں پیدا ہوا، صرف حضور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے، آپ کے بعد ان کی ولادت ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ باقی جو نبی ہوئے ہیں 4000 کے لگ بھگ، وہ بنی اسرائیل کے حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ وہ نبی آئیں تو یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں سکھائیں کتاب۔ چونکہ عرب میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ اہل زبان تھے، ان کو پڑھ کے سنانے سے وہ سمجھ جاتے، لیکن کچھ مقامات ایسے بھی تھے کہ جو صرف پڑھ کے سنانے سے سمجھ نہیں آتے، ان کی تعلیم کی ضرورت تھی، اس لیے فرما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں اس کتاب کی تعلیم بھی دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اہل زبان نہیں، ان کے لیے مستقل اس کتاب کی تعلیم کی ضرورت ہے کہ وہ اس کتاب کا علم حاصل کریں، اس کے معنی، ترجمہ اور تفسیر کو سمجھیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو 100 نفل نماز کے پڑھنے کا ثواب یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو قرآن کی ایک آیت کو ترجمے تفسیر کے ساتھ سمجھ لے تو 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ بہتر اس کا یہ عمل ہے۔ اس لیے قرآن کے ترجمہ مفہوم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ والحکمت، اور دانائی کی باتیں لوگوں کو سکھائے۔ حکمت سے مراد مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لی ہے کہ اپنے عمل سے دین کی تعلیم دیں، چونکہ سنت ساری حکمت اور دانائی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کریں، کتاب اللہ کے ذریعے سے دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی صفائی کریں۔ یہ حضور کے 4 منصب اللہ نے یہاں بیان فرمائے، تلاوت کلام اور تعلیم کتاب اور حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفوس۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے پروردگار بے شک تو ہی غلبے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ وآخر دعوانا